ہماری لائف ٹرانسمیشن جاری ہے۔ ایک بار پھر ہمارے وہ ناظرین جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس لائف ٹرانسمیشن کے اندر بات کریں گے سمندری طوفان بپر جوائے سے متعلق، اور مسلسل پل پل کی جو اپڈیٹس ہیں وہ آپ تک پہنچائیں گے۔ آج جمعرات کا جو دن ہے وہ اس طوفان کا جو حتمی ڈیسٹینیشن ہے اس تک اس کو پہنچائے گا، یعنی کہ اس کا جو لینڈ فال پروسیس ہے وہ آج شروع ہوگا۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ ٹکرانے کے حوالے سے جو اس وقت کی اپڈیٹس ہیں کہ کس ساحلی پٹی سے ٹکرا سکتا ہے، تو بظاہر اس وقت تقریباً 80% جو چانسز ہیں وہ کیٹی بندر اور اس کے اطراف کے ساحلی علاقوں سے اس کے ٹکرانے کے اس وقت نظر آ رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کراچی کا جو موسم ہے اس وقت کلاؤڈی ویدر ہے۔ صبح کے وقت کچھ علاقوں میں کل کی طرح ہلکی بارش ہوئی ہے، اور کچھ علاقوں سے ہواؤں کی بھی رفتار کچھ تیز آج محسوس کی گئی صبح کے وقت، لیکن یہ کیونکہ سکیٹرڈ ایکٹیویٹیز ہیں کراچی کے اندر جو ہمیں کل بھی دیکھی تھیں، اور آج بھی اسی طرح کی صورتحال ہے۔ بٹ کراچی میں اس طوفان سے ظاہر ہے کہ خطرہ تو کراچی کو نہیں تھا، لیکن کیا جو بارش کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ 100 ملی میٹر یا اس سے زائد ہو سکتی ہے، جو ہواؤں کی رفتار بتائی جا رہی تھی، اس کے چانسز ہیں۔ یہ تمام چیزیں اس ٹرانسمیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو فی الوقت جو اس طوفان کے ٹریک کے حوالے سے جو لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ کراچی سے تقریباً یہ طوفان اس وقت 247 کلومیٹر دور ہے جنوب میں، جبکہ جنوب مشرق میں، جبکہ کیٹی بندر سے 180 کلومیٹر دور ہے۔ اور طوفان کے پیش نظر بتایا جا رہا ہے کہ کیٹی بندر اور قریبی ساحلی علاقوں سے تقریباً 73,000 افراد کا انخلاء ہوا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ 73,000 سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے، جبکہ ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اب بھی ساحلی علاقوں میں موجود ہیں اور انہوں نے اپنا گھر چھوڑنے سے انکار کر دیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کیٹی بندر، ٹھٹھا، بدین، سجاول، یہ جو علاقے ہیں یہاں پر اس طوفان کے اثرات کافی زیادہ ہو سکتے ہیں، اور خطرہ یہ ہے کہ یہاں پر کافی سنگین صورتحال ڈیولپ ہو سکتی ہے۔ اس طوفان کی شدت کے حوالے سے بات کریں تو طوفان کی شدت میں کچھ حد تک کمی آئی ہے، اور اب یہ کیٹیگری 1 کا طوفان ہے، اور اس کو ہم سیویئر ٹراپیکل سائیکلون کہہ سکتے ہیں۔ پہلے یہ ویری سیویئر ٹراپیکل سائیکلون تھا، اور ویری سیویئر ٹراپیکل سائیکلون سے اب یہ ایک سیویئر یعنی کہ شدید سمندری طوفان کی شکل میں کیٹی بندر سے آج کسی بھی وقت ٹکرائے گا۔ آپ کو بتائیں کہ اس دوران 100 سے 120 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اس ساحلی علاقے میں جہاں پر یہ لینڈ فال کرے گا ہوائیں چل سکتی ہیں۔ کراچی میں ہواؤں کی رفتار 45 سے 55 یا 60 کلومیٹر فی گھنٹہ ہو سکتی ہے، کیونکہ طوفان کی شدت میں کچھ کمی آئی ہے تو کراچی میں ہواؤں کی رفتار بھی اس کی وجہ سے کم ہوگی۔ کراچی اس طوفان کے ڈائریکٹ ٹارگٹ پر نہیں ہے اور نہ ہی پہلے تھا، لیکن اس کے اثرات کراچی پر ضرور ہیں۔ اور اس وقت تک جیسا کہ کل بھی ہم اپنی لائیو ٹرانسمیشن میں آپ کو یہ بات بتا رہے تھے کہ کراچی میں ماضی میں بھی ایسا ہوا ہے کہ طوفانوں کے جو اثرات ہوتے ہیں ان میں بارشیں کم ہوتی ہیں، لیکن ہوائیں چلتی ہیں یا پھر آندھی آ جاتی ہے، یا جو سمندر کی طغیانی ہے وہ تو ایک کامن سی ظاہر سی بات ہے کہ اگر عریبین سی میں کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو اس کا جو اثر ہے وہ صرف کراچی کی ساحلی پٹی نہیں بلکہ پوری جو ہماری پاکستان کی کوسٹل بیلٹ ہے وہاں پر دیکھنے کو ملتا ہے۔ کل کراچی کے ساحل سے ہم نے جو مناظر آپ کو دکھائے رات میں جو صورتحال رہی، اس کے بعد اس وقت بھی بتایا جا رہا ہے، گزشتہ رات یہ خبریں سامنے آئی تھیں کہ ہاکس بے کی طرف پانی جو آبادی ہے وہاں داخل ہوا ہے، کچھ سیلابی صورتحال دیکھنے کو ملی۔ کچھ ویڈیوز سوشل میڈیا پر گردش کر رہی تھی جس میں دیکھا جا سکتا تھا کہ ہاکس بے والا جو روڈ ہے وہ پانی سے بھرا ہوا ہے، وہاں پر تیلاب جیسا منظر دیکھنے کو مل رہا تھا۔ اسی طرح سے آپ کو بتائیں کہ کراچی کے کچھ اور ساحلی علاقوں میں بھی اس وقت شدید طغیانی ہے۔ مین سی ویو پر بھی اس وقت اونچی لہریں بلند ہو رہی ہیں مسلسل، اسی لیے دفعہ 144 لگائی گئی ہے۔ کراچی میں بارش کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ آج کسی بھی وقت کراچی میں ایک اسپیل آ سکتا ہے۔ کچھ علاقوں میں یہ اسپیل ماڈریٹ ہو سکتا ہے، کچھ علاقوں میں سلائٹ ہیوی بھی ہو سکتا ہے۔ ہواؤں کی رفتار میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ کراچی میں تقریباً 45 سے 55 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل سکتی ہیں۔ دوپہر کے بعد خاص طور پہ
जैसे जैसे ये तूफान लैंडफॉल करने के लिए साहिल के करीब आएगा, पाकिस्तान के मशरकी साहिल पर इसका जब लैंडफॉल प्रोसेस स्टार्ट होगा, तो उस वक्त इसके बराह रास्त जो असरात हैं वो इस साहिली पट्टी पर जहाँ पर ये लैंडफॉल करेगा, जबकि इनडायरेक्टली असरात पाकिस्तान के दूसरे साहिली इलाकों जिनमें बाशमुल कराची भी शामिल है, और वहाँ पर भी इसके असरात देखने को मिलेंगे। अच्छा, एक चीज़ और आपको मैं बता दूं कि इस तूफ़ान के बायस, जिस तरह मैंने कल भी आपको बताया था कि ये तूफ़ान पॉसिबिलिटी नंबर 2 के मुताबिक केटी बंदर और ठट्ठा को ब्रश करते हुए आगे निकल जाएगा। तो इस वक्त तक का जो सिनेरियो है, इस वक्त तक का जो इस वक्त हम देख सकते हैं, जो प्रोजेक्शन हमारे पास आ रही है इस वक्त तक की, तो उसमें ये बात वाज़े तौर पर नज़र आ रही है कि तूफ़ान केटी बंदर को हिट करने के बाद बहुत तेज़ी से, यानी कि एक तो ये लो प्रेशर एरिया बन जाएगा, दैन उसके बाद ये डायरेक्टली पाकिस्तान की हदूद से बाहर जाकर रन ऑफ कच्छ का जो इलाका है वहाँ पर एक लो प्रेशर एरिया की सूरत में चला जाएगा। तो इसका लैंडफॉल प्रोसेस जो होगा वो इतना ज़ायद नहीं हो सकता है सूरत हाल में, क्योंकि जैसे ही ये हिट करेगा तो वहाँ पर काफ़ी शदीद तूफ़ानी बारिश होगी। केटी बंदर, ठट्ठा, बदीन, सजावल, उमरकोट और साथ ही साथ यहाँ तक कि हैदराबाद, मीरपुर ख़ास, टंडोलायार, यहाँ पर भी काफ़ी बारिश के इम्कानात रहेंगे। लेकिन जैसे ही ये हिट करेगा तो कराची पर इसके कुछ असरात 1 घंटा 2 घंटा रहेंगे, उसके बाद कराची पर से इसके असरात भी काफ़ी हद तक ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। और यही इम्कान लग रहा है इस वक्त कि इसका जो ट्रैक है वो कराची से कुछ हद तक दूर हो रहा है, जबकि जो पाकिस्तान की दूसरी साहली पट्टी है जिसमें हमारे ये केटी बंदर और ठट्ठा बदीन के इलाके आते हैं, यहाँ पर इसका इम्पैक्ट इस वक्त ज़्यादा होगा और ये भी कुछ वक्त के लिए होगा। इसी तरह से आपको बताएं कि जो बारिशों की अपडेट्स इस इलाके में हैं जहाँ पर लैंडफॉल करेगा, तो तकरीबन बताया जा रहा है कि 100 से 200 किलोमीटर 100 से 200 मिलीमीटर बारिश यहाँ पर रिकॉर्ड की जा सकती है, ख़ास तौर पे ठट्ठा में, बदीन में, केटी बंदर में। इन इलाकों में बारिश काफ़ी तेज़ हो सकती है, तूफ़ानी हवाएं भी चल सकती हैं और हवाओं की वजह से वहाँ पर काफ़ी नुकसान का भी अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि काफ़ी ऊंची लहरें, तकरीबन 8 से 10 या इससे ज़ायद फीट ऊंची लहरें ठट्ठा, बदीन, केटी बंदर और इन इलाकों में हम देख सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसी सूरत हाल डेवलप हो सकती है जिसके बायस वहाँ पर पानी जो है समंदर का वो आबादी में आ सकता है। तो ये सूरत हाल आज रहेगी लैंडफॉल के प्रोसेस के दौरान, इससे पहले भी और इस वक्त भी काफ़ी ऊंची लहरें ठट्ठा, बदीन, केटी बंदर के साहिली इलाकों में ऊंची लहरें देखी जा रही हैं, जबकि वक्फे वक्फे से जो बारिश का सिलसिला है वो भी वहाँ पर जारी है।